بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب صدق اللہ العظیم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، حکیم الامت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے حیات المسلمین، اس کا درس چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، اس ایمان کی دولت میں اضافہ ہو جائے، اس کو بڑھانے کے لیے صرف زبان سے کہنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے کچھ ہمیں ایسے اعمال اختیار کرنے ہوں گے جس سے ہمارا ایمان کامل بھی ہو اور مکمل بھی ہو اور ایمان محفوظ بھی رہے، اور اس ایمان کو دنیا سے ہم سلامتی کے ساتھ لے جائیں۔ تو جو اعمال ایمان کو بڑھانے کے لیے، بچانے کے لیے، ایمان کی تکمیل کے لیے کرنے ہیں، ان اعمال کا تذکرہ گزشتہ دروس میں ہو چکا ہے۔ اسی طرح ایمان کو بچانا اور ایمان کس بات کا تقاضا کرتا ہے اور کس چیز سے روکتا ہے، ایمان کے تقاضوں کو جاننا، ایمان کے احکامات کو جاننا، اس کا تعلق علم سے ہے، علم دین سے۔ علم دین کا حاصل کرنا یہ ایمان کے بعد بہت بڑی نعمت اور بہت بڑی دولت ہے، اس لیے کہ ہمیں علم دین سے ایمان کے تقاضوں کا پتہ چلے گا، یہ معلوم چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کن کاموں سے خوش ہوتے ہیں اور کن کاموں سے ناراض ہوتے ہیں، جائز ناجائز کا معلوم چلے گا علم کی روشنی میں۔ تو ایمان کو بچانے کے لیے، ایمان کی ترقی کے لیے جس طرح اعمال صالحہ، نیک کاموں کی ضرورت ہے، اسی طرح علم دین کی بھی ضرورت ہے، صحیح علم کا حاصل ہونا کہ جس سے ہم ایمان کے تقاضوں کو جان سکیں۔ تو گزشتہ درس میں بھی علم دین کی اہمیت اور علم دین کی فضیلت پر بات ہوئی تھی، اور گزشتہ درس میں اس موضوع پر بھی بات ہوئی تھی کہ اپنے لیے بھی علم دین حاصل کرنے کی فکر کرنا اور اپنے گھر والوں کے لیے بھی علم دین کی فکر کرنا۔ احادیث سے معلوم چلتا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے تو اولاد کو دیندار بنائیں۔ یہ دیندار ہوں گے، ان کو اعمال صالحہ کا پتہ ہوگا، حلال و حرام کا پتہ ہوگا، دین کے مطابق زندگی گزارنا جانتے ہوں گے، تو یہ اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا بھی کریں گے، ایصال ثواب بھی کریں گے، اور یہ اپنے والدین کو ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ ایسی اولادیں جن کے پاس دینی علم ہوتا ہے، وہ والدین کے حق کو جانتے ہیں اور ان کے حقوق کو ان کی زندگی میں بھی پورا کرتے ہیں اور ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی پورا کرتے ہیں۔ تو اپنی اولادوں کو دینی تعلیم دلانا، دین کے احکامات سکھانا،
آج ہم اپنی اولاد کے لیے دنیا کی تعلیم کی کتنی فکر کرتے ہیں. جو ہمارا ماحول اور معاشرہ دکھ رہا ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے، تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، 2.5 سال کا 3 سال کا، اس کو فوری طور پر اسکول میں داخل کر دیا جاتا ہے، جبکہ یہ عمر پڑھنے کی نہیں ہے. یہ عمر تو بچے کی اپنی والدہ کی گود میں تربیت پانے کی ہے، پرورش پانے کی ہے. لیکن کیونکہ والدہ بچے کی ماں کو معلوم نہیں کہ بچوں کو کیا سکھانا ہے، اس لیے وہ بچے کی تربیت نہیں کر پاتی. اور آج آسان ہے کہ بچوں کو مصروف کرنے کے لیے ہم موبائل پکڑا دیتے ہیں کہ اس میں کھیلتے رہے گا بچہ، جبکہ آج سے کچھ عرصے پہلے گھروں کا ماحول اگر دیندار ہو تو اس کا کتنا اثر پڑتا ہے. ایک بچہ ہندوستان کا واقعہ ہے، مکتب میں اپنے استاذ کے پاس پڑھنے کے لیے آیا. قرآن کریم اس کی والدہ نے لا کر اس کو بٹھایا کہ اس کو حافظ بنا دو. حافظ جی، پہلے زمانے میں قرآن پڑھانے والوں کو حافظ جی کہتے تھے، ہندوستان میں آج بھی حافظ جی کہتے ہیں. ان کو قرآن پڑھا دو. تو وہ حافظ جی نے جب بچوں کو پڑھانا شروع کیا تو اس کو بہت سارا قرآن کا حصہ یاد تھا، بہت ساری صورتیں یاد تھیں، قرآن کریم کا بہت زیادہ حصہ اس کو یاد تھا. تو وہ حافظ جی نے اس کی والدہ سے پردے سے بلا کر پوچھا کہ اس نے پہلے کسی مکتب میں پڑھا ہے، کسی مدرسے میں پڑھا ہے؟ اس کی والدہ کہنے لگی نہیں، اس نے تو کہیں نہیں پڑھا، یہ تو پہلا مکتب ہے، پہلا مدرسہ ہے، پہلا اسکول ہے جہاں میں نے آپ کے پاس داخل کیا ہے. تو وہ حافظ جی کہنے لگے کہ بھائی اس کو پہلے سے بہت سارا قرآن یاد ہے، یہ کیسے یاد ہو گیا؟ پہلے سے اس کو بہت ساری صورتیں یاد ہیں، قرآن یاد ہے، کیسے یاد ہوا؟ تو اس کی والدہ کہنے لگی کہ یہ جو اس کو پہلے سے قرآن کریم یاد ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اس طور پر یاد ہوا ہے کہ بچپن سے میں اس کو اپنی گود میں اس کو دودھ پلانا، اس کو کھانا کھلانا، جو میں ماں بچے کی تربیت اور پرورش کرتی ہے، تو اس دوران میں اس کو جب کھلاتی تھی تو میں قرآن پڑھتی رہتی تھی، اور جتنی صورتیں اور جتنا قرآن مجھے یاد ہے اتنی صورتیں اتنا قرآن میں نے اس کو یاد کرا دیا اپنی گود میں، اپنی گود میں. یعنی جب یہ بچہ چھوٹا میرے ساتھ کھیلتا، میرے ساتھ بیٹھتا، میرے ساتھ کھاتا، تو میں اس کو یہی سناتی، یہی پڑھاتی. تو سنتے سنتے پڑھتے پڑھتے بچہ اتنا قرآن یاد کر چکا ہے. تو جس عمر میں ہم اپنے بچوں کو مونٹیسری اسکولوں میں داخل کرتے ہیں، آج کل کا جو رواج ہے، اور یہ ایک ضرورت سمجھا جاتا ہے. کل بھی ہمارے ایک دوست بتانے لگے کہ میرا بچہ 2.5 سال کا ہے، میں نے اسکول میں داخل کر دیا. وہ 2.5 سال کا بچہ اسکول میں داخل ہو گیا، جبکہ یہ عمر تو ایسی ہوتی ہے کہ والدہ اپنی گود میں پرورش کرتی، بٹھاتی، پڑھاتی. تو پہلے زمانے میں بچوں کی بچپن کی پرورش اور تربیت والدہ کی گود میں ہوتی تھی، بچوں کی ماؤں کی گود میں. اب کیونکہ ماؤں کو نہیں پتہ ہم نے سکھانا کیا ہے، اب کیونکہ گھر کی خواتین کو نہیں پتہ ہم نے سکھانا کیا ہے بچوں کو، تو اس لیے وہ بچوں کو دوسروں کے حوالے کر دیتی ہیں. اب جب مونٹیسری میں بچہ جاتا ہے تو وہاں پہ کوئی قرآن یا کوئی حدیث یا کوئی دعا تھوڑی یاد کرائیں گے، وہاں تو ان کا ایک سلیبس ہوتا ہے اسکول کا، وہ کرائیں گے. تو کیا نتیجہ نکلا کہ ہم نے بچے کی بچپن سے 2.5 سال کی عمر سے ہم نے اس کی دنیا کی تعلیم کی فکر کر لی، لیکن ہم نے اس کی دینی تعلیم کی فکر نہیں کری، جو کہ فرض ہے. علم دین کا، ضروری علم دین کا حاصل کرنا فرض ہے. عالم بننا فرض نہیں ہے، اور نہ ہی حافظ بننا فرض ہے. عالم بنے تو بڑی بات ہے، بڑے فضائل ہیں. حدیث ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیامت کے دن حوض کوثر سے علماء
آپ کے ساتھ پانی پلا رہے ہوں گے، جامع کوثر پلا رہے ہوں گے، اور بہت سارے فضائل ہیں علماء کے. اگر باعمل علماء ہوں تو فضائل بہت سارے ہیں. تو یہ تو اگر کوئی اپنی اولاد کو اس لائن پہ ڈالتا ہے تو یہ تو اس کی سعادت مندی ہے. اور علم دین کا حاصل کرنا، پھر علم دین کی خدمت کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے کہ وہ براہ راست اللہ کا کام کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ جب دنیا کے کام کرنے والوں کو روٹی دے سکتے ہیں تو اپنے کام کرنے والوں کو روٹی نہیں دیں گے؟ آج یہی سوال ہوتا ہے. ہم کسی بھی بچے کے والد سے کہتے ہیں کہ آپ اپنے بچے کو عالم بنا دیں تو اتنا واضح طور پر یہ سوال ہوتا ہے کہ یہ کھائے گا کہاں سے. ایک عجیب ذہن بنا ہوا ہے. جبکہ اگر ہم یہ سوچیں کہ بھئی ایک آدمی دنیا کا کام کرتا ہے، کسی فیکٹری میں ملازم ہو، نوکر ہو، جاب کرتا ہے، تو مالک کی ذمہ داری ہے، اس فیکٹری، اس ادارے کی باس کی ذمہ داری اس کو تنخواہ دے. تمہارا کام کر رہا ہے، یہ 12 گھنٹے کی ڈیوٹی تمہارے فیکٹری میں تمہاری دکان پہ کر رہا ہے، تنخواہ تو اس کو دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں میری ذمہ داری، میرا کام کر رہا ہے، میں تنخواہ دوں گا اس کو، مہینے کی سیلری دوں گا، خرچہ بھی دوں گا، کھانا بھی دوں گا. تو بھائی جو علم دین حاصل کرنے کے بعد اخلاص کے ساتھ اللہ کے کام کریں گے، اللہ کے دین کی خدمت کریں گے، لوگوں کو اللہ کے دین کا تعارف کرائیں گے، تو کیا اللہ تعالیٰ ان کو سیلری نہیں دیں گے، مشاعرہ نہیں دیں گے، کھانا نہیں دیں گے، بھوکا رکھیں گے؟ تو یقین کی بات ہے، یہ دنیا کی آنکھیں دنیا دکھاتی ہیں. اس لیے ہم پریشان ہوتے ہیں کہ بھئی بچہ کھائے گا کہاں سے، پہنے گا کہاں سے، عالم بنا دیں گے. تو یہ تو سعادت مندی کی بات ہے. بھائی اللہ کے کام کر لو، دنیا کے کام کر لو، تو سعادت کی بات ہے. اللہ نے فرض نہیں کرا کہ عالم بنو، فرض ہے، دین کی خدمت کرو فرض ہے، فرض نہیں کہا اللہ نے. کریں گے ہم، سعادت ہے. نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں یہ کام کرنے کے لیے. تو عالم بنانا، اپنے بچوں کو حافظ بنانا فرض نہیں ہے، تو سعادت مندی کی بات ہے. لیکن کم از کم ضروری علم تو دے دیں اتنا کہ اس کو اتنا تو پتہ ہو کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، گناہ کیا ہے، نیکی کیا ہے. اتنا تو پتہ ہونا چاہیے بچوں کو. اور یہ چیز بچوں کو والدین سے پتہ چلے گی. طریقہ کیا ہے اس کا؟ اب ایک ذہن میں ایک بات آتی ہے، کیسے پتہ چلے بچوں کو پتہ کیسے چلے؟ بچوں کو ہم دین کیسے سکھائیں؟ ہم اپنے گھر کی تربیت کیسے کریں؟ ہم خود عالم نہیں ہیں، ہم کیسے تربیت کریں؟ کوئی مشکل نہیں ہے. اپنے گھر میں اپنے بچوں کی تربیت کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. میرے حضرت مفتی الدروس سکروی صاحب دامت برکاتہم طریقہ سکھا رہے ہیں. آسان کام ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم کیسے اپنے بچوں کو دین سکھائیں، ہم تو عالم نہیں ہیں، حافظ نہیں ہیں. تو ضروری نہیں ہے حافظ عالم بننا. اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ دین کی جو باتیں ہم علماء سے سیکھتے ہیں، سنتے ہیں، ان باتوں کو گھر پہ جا کر خود بھی عمل کریں، بچوں کو بھی عمل کریں. پہلا طریقہ. جو ضروری اسلام کے احکام، آداب ہمیں معلوم چلتے ہیں، سب کو معلوم ہے الحمدللہ. آج کے دور میں ہر ایک آدمی کو بہت علم حاصل ہے سن کر. علماء کے بیانات سننے سے، علماء کی مجلسوں میں، صحبتوں میں بیٹھنے سے بہت ساری باتیں ہمیں معلوم ہیں. آخر کی صورتیں سب کو یاد ہیں. تو یہ بہت آسان سی بات ہے کہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں جو دین کی باتوں کا ہم سے تعلق ہے، مثال ہے بھئی کھانا کھا رہے ہیں، کھانے کے آداب کس کو نہیں معلوم، کھانے کا سنت طریقہ کس کو نہیں معلوم. یہ بھی تو دین کی باتیں کہ بیٹے جب نوالا گر جائے اٹھا کر کھا لو. یہ بھی تو تربیت ہے، یہ بھی تو دین ہے. ننگے سر بچہ کھانا کھا رہا ہے تو کس کو نہیں معلوم؟ سب کو معلوم ہے. اس کے لیے عالم ہونا ضروری تھوڑی ہے کہ بیٹا ٹوپی پہن کے کھانا کھاتے ہیں. سنت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ٹوپی پہنتے تھے. الٹے ہاتھ سے کھا رہے، تربیت کر دی. گھر میں نماز پڑھ رہے خواتین، بچوں سے کہ بیٹا اس طرح نماز پڑھتے ہیں، خود نماز سکھا دی. قرآن کریم گھر میں لے کر بیٹھیں، یاسین شریف گھر میں پڑھیں، بچوں کو آؤ بیٹا میری یاسین شریف سنو کیسے پڑھتا ہوں میں. اور آج کل کے بچے ماشاءاللہ اتنے سمجھدار ہیں کہ وہ والدین کو دیکھ دیکھ کے نماز پڑھنا سیکھ جاتے ہیں.
تو حضرت نے یہ ایک طریقہ ہے، آگے اور طریقے بیان کیے ہیں، تقریباً 5 طریقے ہیں آگے. یہ ایک طریقہ ہے کہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم، تھوڑی بہت دینی زندگی دینے کا یہ ہے کہ ہمیں جو دینی باتیں معلوم ہیں ان باتوں کو ہم خود عمل کریں گے تو بچے ہمیں دیکھ کر وہ بھی عمل کریں گے. بس یہ خلاصہ ہے کہ جو ہمیں دین کی باتیں معلوم ہیں، ہم جب ان باتوں پر عمل کریں گے تو بچے ہمیں دیکھ کے خود عمل کریں گے. اس کی کوشش کر لیں، جو چیزیں ہمیں معلوم ہیں ہم خود عمل شروع کر دیں. اب ہوتا کیا ہے، ہمارے گھروں میں ڈنڈا فوراً لے لیتے مارنے کے لیے، اور یعنی ابا کا کام ہوتا ہے ڈنڈا چلانا، اماں کا کام ہوتا ہے چیخنا. حضرت فرما رہے ہیں، ہمارے حضرت فرما رہے ہیں، باپ ڈنڈے سے دین سکھانا چاہتا ہے، سختی کرتا ہے، نماز پڑھو نہیں تو ماروں گا، اور مائیں چیخ چیخ کر، اور حضرت فرمارے کوس کوس کر، خدا تیرا ناز کرے تو نے نماز نہیں پڑھی، خدا تجھے برباد کرے تو نماز نہیں پڑھتا ہے. یہ اس کو کہتے ہیں کوسنا، بددعائیں دینا. حضرت مولانا یوسف لدھانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بیان میں یہ سنا، حضرت ارشاد فرما رہے تھے کہ مائیں اپنے بچوں کو کوستی ہیں، اور پتہ نہیں ہوتا کہ کوئی ایسا وقت ہوتا ہے جو دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ 24 گھنٹے میں ایسی گھڑیاں رکھی ہیں جس گھڑی میں دعا قبول ہوتی ہے. ماں نے اپنے بیٹے کو کہا جا تو برباد ہو جا، اور وہ دعا کی قبولیت کا وقت تھا، اور اس وقت میں وہ بد دعا لگ گئی، اور اس کی قبولیت کا ظہور فوراً نہیں ہوگا. یہ نہیں ہوا کہ ابھی کہا ابھی ہو گیا برباد. اب کوئی 5 سال 10 سال بعد بچہ جوان ہوا اور اس پر کوئی بربادی آ گئی تو سب سے پہلے والدین روتے ہیں، سب سے پہلے مائیں روتی ہیں. تو حضرت مولانا یوسف لدھانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے تھے کہ یہ تمہاری اپنی زبان کی بد دعا ہے، آج بچہ بھگت رہا ہے. اس لیے نہ بچے کو مارنا چاہیے، نہ چیخنا چاہیے، نہ چلانا چاہیے، نہ کوسنا چاہیے. بد دعائیں بالکل کچھ نہیں کرنی. تربیت اگر ہم اس طرح کریں گے، اگر ہم نے تربیت کا یہ راستہ اختیار کیا ہے کہ ڈانٹنا پیٹنا چیخنا چلانا، تو تربیت پھر یہی نظر آئے گی بڑے ہو کر. بچہ بھی ڈانٹے گا، چیخے گا، چلائے گا. جب اس نے ماں باپ کو چیختا چلاتا دیکھا تو وہ بھی چیخے گا، چلائے گا. حضرت فرما رہے ہیں کہ بھائی تربیت کا مطلب یہ ہے لوہے کے چنے چبانا. حضرت مفتی عبدالرؤف سکروی صاحب دامت برکاتہم فرما رہے ہیں کہ تربیت کا مطلب یہ ہے لوہے کے چنے چبانا، یعنی صبر و تحمل کے ساتھ، برداشت کے ساتھ اپنے بچوں کو سمجھانا. ایک غلطی دیکھ رہے ہیں، غلط کر رہا ہے، ہمیں دکھ رہا ہے میرا بیٹا غلط کر رہا ہے. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم نے اس کو دے مار، سب کے سامنے مارا ڈانٹا، اور ایک یہ کہ تحمل، صبر، برداشت، کسی اور وقت میں اس کو سمجھاؤں گا. اس کو کہتے ہیں تربیت کے لیے لوہے کے چنے چبانا. برداشت نہیں ہو رہا، میں ابا ہوں، کیسے دیکھوں میں یہ غلط کر رہا ہے، لیکن ابھی کچھ کہنا بھی نہیں ہے. برداشت کیا، بعد میں کسی موقع پر اس کو لے کر بیٹھے، بیٹا آپ یہ کر رہے تھے، یہ غلط تھا. اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں. لوگوں کی نظروں میں آپ کی بھی عزت کم ہوگی، آپ کے ابا اماں کی عزت بھی کم ہوگی، ہماری بھی بے عزتی ہوگی. یہ ہے تربیت کا انداز. اس سے فائدہ ہوگا، نقصان نہیں ہوگا. ہم کیا کرتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، مارتے ہیں، نتیجہ کچھ نہیں آتا، اور نتیجہ غلط آتا ہے. حضرت فرما رہے ہیں جب تم اپنی اولاد کی تربیت چیخنے چلانے گالم گلوچ اور ڈنڈوں سے کرو گے تو دیکھ لو کہ تمہاری اولاد کی اسی طرح نکل کر آئے گی سامنے. یہی ایسی بیکار تربیت ہوگی. اور جن لوگوں نے اپنی اولاد کی تربیت کی ہے، بچپن سے ان کو سکھایا سمجھایا، آج وہ بچے الگ ہی دکھتے ہیں. یعنی معاشرے میں اب ہمارا ایک تعلق دینی ادارے سے، ہمارے پاس 250 بچے ہر وقت ہیں. 250 بچوں کے چہرے، ان کی باتیں ہم پورا دن سنتے ہیں. آپ یقین کریے کچھ بچے ایسے دکھتے ہیں کہ ان کی عمر 7 سال ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ ان پر بہت زیادہ محنت کی ہے ان کے والدین نے. ایسے بچے دکھتے ہیں، یعنی ایسا نکھار دکھ رہا ہوتا ہے کچھ بچوں میں کہ واضح طور پر دکھتا ہے کہ ان کی والدین کی محنت ہے اس بچے پر، تربیت میں، عادت میں، اخلاق میں. ایسے دکھتے ہیں. سونا، ان کی والدین اپنی اولاد کو سونا بنا رہے ہیں. سونا، یہ بہترین سونا ہے، یہ بہترین. میں نے جیسے گزشتہ اتوار کو عرض کیا تھا
کہ اولاد کو تربیت کر کے اس کو کچھ بنانا یہ بہترین سرمایہ ہے، سرمایہ کاری ہے۔ ہم سرمایہ کاری کرتے ہیں نا، زمین پر پیسہ لگایا، کچھ عرصے بعد زمین بیچ دی، پیسے کا پروفٹ ہو گیا، میں نے بہترین سرمایہ، بہترین نفع کمایا۔ اسی طرح بہترین سرمایہ کاری دین سے، دین قرآن و حدیث سے معلوم چلتی ہے، اولاد کی تربیت ہے کہ یہ آج اگر اولاد ہماری اللہ کی فضل سے، دعاؤں سے اچھی بن گئی تو یہ بہترین سرمایہ کاری ہے۔ جو ملے گا کہے گا کس کے بیٹے ہو بھائی، کس نے تمہیں اتنی اچھی تربیت دی ہے؟ اگر اولاد کی تربیت اچھی ہوئی، سمجھانا سکھانا۔ میں جیسے عرض کر رہا ہوں نا کہ 250 بچے ہمارے سامنے ہوتے ہیں تو 250 بچوں کا مطلب 250 گھر ہیں، 250 ماں باپ ہیں۔ تو بعض بچوں کی عادت اور اخلاق دیکھ کر ہمیں رشک آتا ہے کہ ہم ایسے نہیں ہیں، کہ ان سے کوئی بات پوچھو تو وہ بھی مسکراتے ہوئے جواب دیں گے، اتنا انداز سے گفتگو ان کا اتنا اچھا ہوتا ہے۔ وہ تربیت ہے، وہ والدین کی تربیت ہے۔ تو ہمارے حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ تربیت کے لیے والدین کو صبر کا گھونٹ پینا ہوگا۔ بچے کی تربیت کرنا آسان نہیں ہے، دوسروں کی ہوائے۔ آج کل کیا ہو رہا ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ مونٹی سری میں بچے کو ڈال دیا، کون کرے گا تربیت؟ اسکول کی ٹیچرز کریں گی تربیت، کیونکہ انہی کے پاس رہتا ہے، وہی پیشاب کرواتی ہیں۔ 2.5 سال کی بچہ پڑھنے تھوڑی جاتا ہے، کھیلنے جاتا ہے، پیشاب کرنے جاتا ہے۔ وہی پیمپر چینج کریں گی، وہی بچے کو اٹھائیں گی، وہی کھلائیں گی۔ وہاں پہ 4 گھنٹے کم از کم مونٹی سری میں بچہ ان کے پاس رہتا ہے۔ اب وہ اسکول میں پڑھانے والی ٹیچر کی خود تربیت ہوئی بھی ہے، وہ خود تربیت یافتہ ہے، اس کو نماز آتی ہے، اس کی تربیت دوسری ہوئی ہے۔ وہ مونٹی سری ٹریننگ تو لے کر آئی ہے، بچوں کو پڑھانے کی ٹریننگ تو لے کر آئی ہے، لیکن بچوں کو اچھا انسان بنانے کی تربیت اس کے پاس نہیں ہے بھائی۔ مونٹی سری جو پڑھاتے ہیں ان کی جو ٹریننگ ہے وہ پڑھانے کی ہے، ان کی یہ ٹریننگ نہیں کہ بچوں کو اچھا انسان کیسے بنانا ہے، اس کے اچھے اخلاق، یہ نہیں ہے۔ تو جن عورتوں کے حوالے، جن اسکول کے حوالے ہم اپنے بچے کرتے ہیں 2.5-3 سال میں، تو ہم تربیت کے لیے کر رہے ہیں، ہم تو نقصان کر رہے ہیں، ہم نقصان کر رہے ہیں۔ یعنی ہم نے کہا ہے تربیت تم سنبھالو، تم سنبھالو بھائی، مجھ سے نہیں سنبھلتا بچہ۔ باپ کہتے ہیں میں صبح آفس جا رہا ہوں تو ماں کہتی سارا دن مجھے ستاتا ہے، اس کو اسکول میں داخل کرو، میں نہیں سنبھال سکتی۔ پھر کیا کرو گی؟ صبح سوؤں گی، بچے کو اسکول بھیج کے سوؤں گی۔ تو کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو سخت ہوتی ہیں، لیکن بات حقیقت ہوتی ہے، جس میں ہماری کوتاہی ہے، جس میں ہماری کوتاہی ہے۔ تو بھائی بچوں کی تربیت والدین کریں گے، اچھی کریں گے، کیونکہ ہمارا خون ہے، بچے ہماری نسل ہے، ہمارا خون ہے۔ جتنا ہم اس کے بارے میں کڑ سکتے ہیں، فکر کر سکتے ہیں، کوئی دوسرا نہیں کرے گا، کوئی نہیں کرے گا۔ بلکہ میں آپ کو ایک بات عرض کروں، دوسرے نا دیکھ کر ہنستے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اچھا ان کی اولاد بگڑ رہی ہے۔ سچ بتا رہا ہوں، ہماری اولادوں کو دوسرے لوگ دیکھ کر ہنستے ہیں، بالخصوص اپنے رشتہ دار، خاندان کے لوگ، اچھا اس کی اولاد بگڑ رہی ہے۔ ان کو کیا پڑی ہماری اولاد سے؟ ہمیں اپنی اولاد کی فکر ہونی چاہیے، اللہ نے ہمیں دی ہے، کسی اور کو نہیں دی ہے، یہ اولاد میری ہے، ہمیں اس کی فکر ہونی چاہیے۔ ہم اکیلے تھے، یعنی ہر شخص اکیلا تھا، چھڑا تھا، اللہ نے اس کو بیوی دی، اللہ کی نعمت ہے، شکر ادا کریں اللہ نے بیوی دی۔ اور نیک بیوی، حدیث شریف میں آتا ہے دنیا کے بہترین انعامات میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کسی کو اگر نیک بیوی مل گئی تو یہ اللہ کا بہترین انعام ہے، اگر تیری بیوی نیک ہے۔ نیک کا مطلب یہ نہیں کہ ساری رات تہجد پڑھتی ہے، نیک کا مطلب یہ ہے کہ وہ شوہر کی پیچھے شوہر کی عزت کی احترام کرتی ہے، نماز پڑھ لیتی ہے، کافی ہے۔ تو ہم چھڑے تھے، اللہ نے بیوی دی، اللہ کا انعام ہوا نا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بیوی سے ہمیں، اللہ تعالیٰ نے بچے دیے، کس کو دیے؟ ہمیں دیے، کسی اور کو دیے۔ تو یہ بچے تو ہمارے، یہ تو ہمارا خون ہے، یہ تو ہماری نسل ہے۔ ہم اٹھا کر دوسروں کے حوالے کرتے ہیں کہ تم سنبھالو، تم پالو، تم پڑھاؤ۔ ہم نے ان کی تربیت کرنی ہے، ہم نے ان کی پرورش کرنی ہے، ہم نے ان کو اٹھانا ہے، ہم نے ان کو چلانا ہے، ہم نے ان کو سکھانا ہے۔ نہیں تو ہم دوسروں کے حوالے کریں گے، وہ ہنسیں گے، لوگ مذاق اڑاتے ہیں۔ آج کل کے دور میں لوگ مذاق اڑاتے ہیں، دیکھو دیکھو کر کیا رہا ہے، دیکھو دیکھو کیا کر رہا ہے۔ اولاد کی بے عزتی نہیں ہوتی، ماں باپ کی بے عزتی ہو رہی ہوتی ہے۔ دیکھو دیکھو یہ کیا کر رہا ہے،
کیونکہ ظرف نہیں ہے نا. آج انسانوں کے اندر سے انسانیت ختم ہو گئی. بھائی بچہ ایک حرکت کر رہا ہے اس کو وہ کرو، بتاتے دیکھو دیکھو کیا کر رہا ہے، دیکھو اس نے آج کیا کیا، وہ فلاں کا بیٹا ہے نا، فلاں بھائی کا بیٹا، فلاں خالہ کا بیٹا، فلاں ماموں کا بیٹا، فلاں چاچا کا بیٹا، اس نے یہ کیا آج. بتانے کا مقصد کیا ہے؟ مزے لینا ہے. میں صاف فرض کر رہا ہوں، بتانے کا مقصد کیا ہے؟ مزے لے رہے ہیں. ہماری اولادوں سے دوسرے لوگ ان کی غلطیوں سے مزے اٹھا رہے ہیں. بے عزتی کس کی ہو رہی ہے بھائی؟ والدین کی بے عزتی ہو رہی ہے. تو سب سے بڑا سرمایہ آج کے دور میں قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ اولاد ہے کہ اگر ہم نے اپنی اولاد پر محنت کر دی، یہ انشاءاللہ ہمارے لیے بہترین سرمایہ ہے. اور یہ بہترین سرمایہ کاری ہے، پیسے لگانے کی چیز ہے. ان کی تربیت میں پیسے خرچ کریں، ان کے اوڑھنے کھلانے پلانے میں پیسے خرچ کریں، ان کو اچھا کھلائیں، اچھا پلائیں، اچھا انسان بنائیں. پھر دیکھیں انشاءاللہ نیک نامی کا ذریعہ بنیں گے. اور آگے تو بہت سارے واقعات بھی آ رہے ہیں انشاءاللہ، وہ اگلے درس میں عرض کروں گا کہ اولاد اگر نیک ہو اور والدین دنیا سے چلے جائیں تو یہ اولاد پھر والدین کے لیے کتنی دعائیں کرتی ہے، کتنی ان کے لیے صدقہ جاریہ بنتی ہے، ان کے لیے کیسے اللہ تعالیٰ سے مانگتی ہے، یہ انشاءاللہ اگلے درس میں عرض کروں گا. اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق نصیب فرما دے. الحمدللہ رب العالمین. اللهم نشرني وحيني ورزقني وديني سامي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. یا اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرما دیجیے. یا اللہ ہماری اولادوں کو نیکوکار بنا، صالح سعادت مند بنا. ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کرنے کی، صحیح تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرما. ہم سب کو اپنی اولادوں کی خوشیاں نصیب فرما. اپنی اولادوں کی ہم سب کے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو اپنی اولاد کی خوشیاں نصیب فرما. نیکوکار بنا، صالح سعادت مند بنا، متقیوں کا امام بنا. یا اللہ ہم سب کی اولادوں کو نیکوکار بنا، صالح سعادت مند بنا، متقیوں کا امام بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، فرما بردار بنا. یا اللہ خدمت گزار بنا، سعادت مند بنا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. صلی اللہ تعالی نبی کریم علیہ وسلم.